الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں سے اٹھیں بھی تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفیس، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع و غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. سالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت قل خدا کے یہاں تمہارے لیے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری ہی داستان ہے. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کوئی نعت رنگی ہم بھی سنیں گے اے مظہر، اگر ملاقات ہوگی شاہ ابرار کے ساتھ. نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ و عظم شانہ و جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد
آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس طیب طاہر اعلی بارگاہ دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانو بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگانو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ ماہ ربیع الشریف دا مبارک مہینہ ار 4 ربیع النور شریف ہے۔ اس مہینے نو نسبت امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے۔ یہ مہینہ تاں عظمتاں اور شانہ والا ہے کیونکہ جس ہستی دے نال انہوں نسبت ہے وہ ہستی خود عظمتاں اور شانہ والی ہے۔ یہ مہینہ سارے مہینیاں تو اچھا اور افضل ہے، اس واسطے جنہوں ایدے نال نسبت ہے وہ نبی خود سب تو اچھا افضل اور عظمت اور شانہ والا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ محبوبہ اگر میں تینوں پیدا نہ کردا نا تو میں خود اپنا خدا ہونا ظاہر ہی نہیں کرنا سے۔ بزرگ فرماندے نے اس سے اونچی شان اور کی ہو سکتی ہے کہ رب خود فرما رہے ہیں کہ محبوبہ اگر تینوں پیدا نہ کردا اپنا خود خدا ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا سے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے جنی کائنات نو مرز وجود اندر لیاندہ ہے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو کھان واسطے لیاندہ ہے۔ جویں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا فرماندے نے فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی قیامت دن رب ذوالجلال نے جڑا میدان محشر لانا ہے نا، سزا جزا دینی ہے۔ یہ نہیں کہ رب نو خبر نہیں ہے کہ کیڑا گناہگار ہے تے کیڑا نیک ہے، حساب رب نے اودو لینا ہے، نہیں، وہ صرف ایک ایک سبب بن رہے ہے۔ فرمایا نا فقط ایک سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، یعنی ایک سبب بندا پیا ہے۔ رب نو سارا ہی پتہ ہے گناہگار کون ہے، نیک کون ہے، غلام کون ہے، غدار کون ہے، متقی کون ہے، چور کون ہے، زانی کون ہے، متقی کون ہے، پریزگار کون ہے، ظالم کون ہے، رب نو سارا ہی پتہ ہے۔ پھر امامہ کو پوچھا گیا خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر کیوں بیان کی تھا کہ میں قیامت والے دن میدان محشر لاواں گا، عدل دی کرسی تے میں بواں گا اور پائی پائی دا حساب ہوئے گا، عدل انصاف کراں گا۔ فرمایا صرف ایک سبب ہے، فقط ایک سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا مولا تعالی جل شانہ قیامت دن اپنے بندیاں نو اپنے محبوب دی شان وکھانا مقصد ہے صحیح۔ جڑے ایتھے منکر سن نہ کہ ایسا نہیں، نعوذ باللہ جڑے آکھدے نے حضور ساڈے جیسے نے، خالق کائنات جل وعلا نے اوتھے دسنا ہے کہ تسی جی آکھدے سی محبوب ساڈے جیسا ہے، اج ویکھ سارے پیچھے نے، میرے محبوب علیہ السلام اگے جا رہے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی
آپ سیدزادہ خانواد مصطفیٰ، رغد اندر خون مصطفیٰ ہے. آپ نے کیا خوبصورت ترجمانی میدان محشر دے بارے کی تھی. آپ نے فرمایا یارو آری یتے آری ہے صلی علی دی ذات اگے پیچھے خلقت ساری ہے. فرمایا جڑی صلی علی دی ذات یعنی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگے جا رہے ہیں. آج حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی پیچھے نے. جد انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پیچھے نے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیچھے، حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام بھی پیچھے نے. آج موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی پیچھے نے. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی پیچھے نے. حتیٰ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام بھی پیچھے نے. آج امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اگے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت. آپ نے فرمایا عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. فرمایا قیامت ال دن رب ذوالجلال جڑے حضور دی عظمت دے شان دے منکر نے رب قیامت ال دن وکھائے گا کہ ویکھو اج انبیاء پیچھے نے، میرا محبوب اج اگے ہے. اس قافلے دی قیادت میرے محبوب علیہ السلام کر رہے ہوں گے. جب بزرگان نے فرمایا سی نا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کسی نے نہیں رونا. دیوارہ ہور بھی ہیں نے. اج مدینے جا کے قبلہ شریف دیاں یا مدینہ المنورہ دی دیواراں دے نال لگ کے جالیاں دے نال لگ کے مسجد نبوی شریف جا کے ایک ایک ستون نو پھڑ کے کیوں رونا ہے؟ اس واسطے رونا ہے کہ اس ستون نو نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے. تا فرمایا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کوئی نعت رنگی ہم بھی سنیں گے اے مظہر اگر ملاقات ہوگی شاہ ابرار کے ساتھ. یعنی اگر آقا علیہ السلام دے نال ساڈی ملاقات ہو گئی میدان محشر دے اندر ہوئی تاں یا خواب دے اندر ہوئی تاں یا نظارن ہوئی تاں اسا محبوب علیہ السلام نے فرمانا ہے کہ سونیا تسی اپنی شان اپنے زبان دے نال سناؤ، مبارک زبان دے نال سناؤ. تو تاجدار گولڈا پیر میری شان نے فرمایا سی آری اتے آری ہے صلی علی دی ذات اگے پیچھے خلقت ساری ہے. فرمایا قیامت دل دن ساری خلقت پیچھے ہوئے گی، لیکن قربان جاواں یہ میرے تے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام سب تو اگے ہوں گے. میں تے تو ساں کڈے خوش نصیب ہیں. خالق کائنات جل وعلا نے سانو جے رسول دیتا ہے تو رسول آدم دیتا ہے، جے فاروق دیتا ہے تو فاروق آدم دیتا ہے، جے وقت امام دیتا ہے تو امام آدم دیتا ہے، جے غوث دیتا ہے تو غوث آدم دیتا ہے. میں تا حیرانہ دو نمبر سنیا تو ہر دیگ چ منہ مارن والے سنیا تو حیرانہ بھئی چار آدم چھڑ کے اور پاسے منہ مار دے ہو. اور سانو ضرورت بھی ہے کدھر جان دی. ویکھ رہا آقا علیہ السلام دے صدقے رب ذوالجلال نے کنا کرم فرمایا ہے. رب نے جے حبیب دیتا رسول آدم دیتا ہے، رسول آدم دیتا ہے. جے فاروق دیتا ہے تو فاروق آدم دیتا ہے، جے فاروق دیتا ہے فاروق آدم دیتا. جدو واری آئی ہے امام دی تو امام آدم ابو حنیفہ جیسا امام دیتا. جدو واری آئی ہے غوث دی تو غوث آدم دیتا ہے. بول دے نہیں جی گلا میرا خراب ہے دوڑا دے نہیں، میں بیخ بخل نہیں کر رہا. تساں یار بخل کر دے بے خیر ہے، میں کو بخل کیتا ہے حالانکہ گلا میرا خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے، لیکن میں تنوں کو محسوس کرایا ہے. انج بیٹھے حضور دی شان تو تائیں بیٹھے جویں اننے نو ماں مسیطہ چھڑ کے جاندی. او حضور دی تعریف ہوے تے درخت بھی جھوم جاندے نے.
میرے آقا تاریخ الخمیس اندر امام حسین دیار بکری رحمہ اللہ نے تاریخ الخمیس فی احوال انفس و نفیس اندر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو وقت ولادت قریب آیا ہے جڑے درخت سن نا وہ بھی ایک دوسرے نو گلے ملے سن. مشرق والے جانور مغرب والے پاسے نسے، مغرب والے جانور مشرق والے پاسے نسے. جڑے گنگے جانور سن بول نہیں سکتے سن، خالق کائنات جل وعلا نے اج انہاں نو زباناں عطا کیتیاں. زباناں عطا کر کے فرمایا اے جانورو دوڑو، میرے محبوب دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا ہے. مولا کی کرنا ہے؟ فرمایا مشرق والو تسی مغرب والے پاسے نسو، مغرب والو تسا مشرق والے پاسے نسو. نسے نے ایک چٹیل میدان دے اندر جمع ہو کے ایک دوسرے نو آخدے نے مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا جے. مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا وے. کون محمد عربی؟ خالق کائنات جل وعلا نے نور بنا کے بھیجا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیف اللہ، اے اللہ دی تلواراں جو ایک تلوار ہے. وہ آپ فرماندے نے رومیاں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوچھا کہ خالد بن ولید گل سمجھ نہیں آئی کہ جس نبی دا تسا کلمہ پڑھے ہے، جس نبی دا تساں کلمہ پڑھے ہے اور اس سے تساں مال جان اولاد ماڑا جا وہ اشارہ کرے ہر چیز قربان کر دیندے ہو، وہ دے اندر کیڑی شے ویکھیے وہ دی ذرا شان تا بیان کر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نو کیا میرے تو پیچھے ایک صحابی آ رہے نے او دسے گا. رومی کہنے لگے نہیں خالد بن ولید ایتھے ہی ٹھہر جا، جنی دیر تک شان نو دس کے نہیں جائے گا تینوں نہیں جان دینا، اسی رومیوں نے تیرے کو پوچھ کے دسنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کڈا سونا خوبصورت جملہ نقل فرمایا. آپ نے فرمایا رومیو سنو وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے ہیں، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے نے. اس ستے حضور دی کی شان ہے. تو خالق کائنات جل وعلا نے ساڑھے تے احسان فرمایا کہ آخر زمان نبی عطا فرمایا، پھر او بھی نور ہے. کسے نبی دے بارے خالق کائنات نے قرآن اندر نہیں فرمایا کہ میرا نبی نور ہے. سارے انبیاء شانہ والے نے، لیکن قربان جاواں جدو میرے تے تیرے پیارے حبیب دی واری آئی ہے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا اے لوگو میں تواڈے کولوں اپنا نور بھیج رہے ہیں. کی بھیج رہے ہیں؟ نور بھیج رہے ہیں. اور ساری کائنات دا جڑا نور ہے وہ میرے مصطفیٰ دے نور دا حصہ ہے. جنہوں اللہ نے فرمایا سی صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی صبح جدوں نہیں نا، صبح جدوں سورج چڑھتا ہے بارگاہ مصطفیٰ اندر جا کے حاضری دے کے سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کر کے اتھوں فیض لیندا ہے، پھر سورج آگے جڑتا ہے. رات نو چند جدو نکلتا ہے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ جا کے سلام پیش کر کے پھر نکلتا ہے. تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا سورۃ المائدہ 6واں پارہ رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. نور اور روشن کتاب. بولنے چ بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، یاد رکھنا. تو فرمایا خالق کائنات نے کی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا اعلان کر حبیبہ تحقیق قد جڑا ہے گل نو پکا پختہ کرن واسطے آندا ہے. فرمایا قد جاءکم تحقیق آیا تواڈے کولو من اللہ اللہ دی طرفوں نور و کتاب مبین، نور او کتاب مبین. رب نے پہلا کتاب نہیں لے آندی، مفسرین فرماندے نے رب نے پہلے نور فرمایا ہے، یعنی پہلا حبیب بھیجے ہے پھر کتاب بھیجی ہے. رب نے دسیا ہے کتاب
محبوب بھی بے مثل اور بے مثال ہے، کتاب بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے اپنے اپنے وقت اندر اور رہے، انہوں نے اپنی اپنی شریعت نو اگے چلایا، اپنی اپنی حکومت نو اگے چلایا، وہ چلے گئے۔ ہن جدو اساں آکھاں گے نا کلیم اللہ علیہ السلام، تے اساں یہ آکھاں گے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، یعنی اپنے دور دے اندر اللہ دے نبی، ہن بھی اللہ دے نبی سن، لیکن انہاں دا نبوت دا وقت ختم ہو گیا ہے، ہن انہاں دی شریعت نہیں چل سکتی۔ تو بزرگ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام قیامت تک نبی بن کے آئے نے۔ اچھا کی آخنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کی آخنے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نو کنے 100 سال ہو گئے بظاہر دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آج بھی اساں کی آخنا ہے؟ ایک کدے آکھے محبوب اللہ کے رسول تھے، کدے کیا بول دے نہیں، کی آخنے ہیں؟ یعنی وہ اللہ دے حبیب ہے نے۔ اے زمانہ بھی میرے بول دے نہیں جی، زمانہ بھی۔ پھر مسلمان مناسبت ویخ، لا الہ الا اللہ کی یہ پہلا یہ توحید ہے، یہ کنے حروف نے پتہ جے؟ جن نے لایا گلی وہ نال ٹر چلی، یہ 12 حروف نے۔ کنے جی نہ یقین آوے تے کلمہ چوک کے لیا میں بھی کھانا۔ کنے حروف نے؟ 12۔ جڑا اگے کلمہ رہ گیا ہے اگے کی ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، یہ دے حروف کنے نے؟ 12۔ کنے نے؟ 12۔ رب نے اپنے حبیب دے نال مناسبت قائم رکھی، کنے نے؟ 12 نے۔ نسبت قائم ہے کہ نہیں؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق لکھیا جاوے، جلدی گل ذہن جو ویسے آ گئی یہ میں بیان کر دے وہاں، ورنہ موضوع دا حوال مناسبت نہیں ہے، لیکن جتھے حضور دا یار دا ذکر آ جائے وہ بھی موضوع دا مناسبت ہی رکھ دی ہے۔ کلمے نہ رب ذوالجلال دا نا آیا لا الہ الا اللہ، اے دے حروف کنے؟ 12۔ محمد الرسول اللہ دے کنے حروف نے؟ 12۔ اگر ابو بکر صدیق لکھے جاوے کنے حروف بن دے نے؟ 12۔ بول دے نے کنے لکھے جان؟ 12 بن دے نے۔ اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم لکھے جاوے کنے حروف بن دے نے؟ 12۔ اگر حضرت عثمان بن عفان لکھے جاوے کنے حروف بن دے نے؟ اگر حضرت علی بن ابی طالب لکھے جاوے، المرتضی نہیں، حضرت علی بن ابی طالب لکھے جاوے کنے حروف بن دے نے؟ 12۔ رب ذوالجلال نے نہ اپنے نا تو اپنے حبیب نو جدا کیتا ہے، نہ حبیب دے یاراں نو بیان تو جدا کیتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام رب ذوالجلال نے فرمایا تواڈے کول نور بھیجنیا۔ مولا تعالیٰ جل شانہ کی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تواڈے کول میرا محبوب آ رہا ہے، نور آ رہا ہے۔ یہ دا ترجمہ اشرف علی تھانوی مذہب دیوبند دا وڈیرا، اگر اشرف علی تھانوی نو انہاں دے مذہب چوں ہٹایا جاوے جو بندی عمارت قائم نہیں رہندی، ڈگ پیندی۔ وہ خود اس آیت دا ترجمہ کرنے بعد فرماندا ہے نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے، نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے، کتاب مبین تو مراد کی ہے قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے حدیث اندر آیا ہے، خالق کائنات جل وعلا نے کائنات نو مرز وجود اندر لیان تو پہلا، سب تو پہلا رب ذوالجلال نے میرے محبوب دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا۔ حدیث جائے اولو ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلا رب ذوالجلال نے اپنے حبیب دے نور نو پیدا فرمایا۔ اس گل نو شیخ محقق رحمہ اللہ نے مدارج النبوۃ شریف اندر بھی نقل فرمایا۔ تو حدیث اندر آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر دینے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان،
میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان. یا رسول اللہ اے دسو خالق کائنات جل وعلا نے سب تو پہلا کس چیز نو پیدا فرمایا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ یا جابرو ان اللہ تعالی، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، قبل الاشیاء نورا نبیشکا من نوری ہی. فرمایا جابر سن، خالق کائنات جل وعلا نے کائنات دی ساریاں چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو رب نے اپنے نور جو پیدا فرمایا. تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا. مسلمان بزرگ فرماندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے عقیدہ سی. او صحابی سی، بابی نہیں سی، صحابی سی. عقیدہ رکھدا سن کہ میرے آقا علیہ السلام میرا اے عقیدہ ہے حضور اے بھی جان دینے رب نے کائنات اندر سب تو پہلا کیڑی شے نو پیدا فرمایا. جدو سوال کیتا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مینوں کوئی نہیں پتا. حضور نے کدھر فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، یعنی ساری چیزاں تو پہلے نورا نبیشکا من نوری ہی، تیرے نبی دے نور نو اپنے نور نال پیدا فرمایا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نور نو پیدا فرمایا. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر اندر لکھیا، آپ فرماندے نے خالق کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نو جدو پیدا فرمایا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتیو تہاڈا کی ارادہ ہے؟ میں زمین اندر اپنا نیب بنان والا ہاں، اپنا نیب بنان والا. فرشتہ نے کہا سونیا اسا تیری تسبیح و تحلیل کرنے ہیں، تو انسان بنائے گا وہ خون ریزیاں کرے گا. لیکن ان فرشتیاں دی نگاہ ابتدا ایسی خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ میں جڑی انسانیت مرد وجود اندر کائنات نو مرد وجود اندر لے آ رہا اس واز سے نہیں، بلکہ میں اس کائنات نو جڑا بنا رہا اپنے حبیب دی خاطر بنا رہا. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت دے نال پیدا فرمایا، جو دی شان ہے اپنی شان دے مطابق پیدا فرمایا. پیدا فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں نے فرمایا فرشتیو میرے پیارے آدم علی نبینا علیہ السلام نو کی کرو؟ سجدہ کرو. کی فرمایا؟ دل ملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے جتنے بھی فرشتے سن سارے فرشتیاں نے سجدہ کی تھا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سارے نے سجدہ کی تھا، ابلیس نے انکار کی تھا، من الکافرین ہو گیا کافران دے وچوں. تو فرمایا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے جدو فرشتہ نے حکم دیتا کہ میرے پیارے آدم نو سجدہ کرو، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا. او جڑا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو سجدہ سی وہ آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں، حقیقت اندر سجدہ نور محمدی نو ہو رہا سی. کیوں؟ خالق کائنات جل وعلا نے حضور دے نور نو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی رکھ چھڑیا سی. تو فرشتیاں نو نور نظر آیا سی. کی نظر آیا سی؟ فرشتیاں نو نور نظر آیا سی، شیطان نو مٹی نظر آئی. تو بزرگ فرمانے نے ہمیشہ نور نو نور نظر آمدا ہے، انیاں نو نور نظر جڑے آندے نے دور ساڈے جیسے نور نور نہیں، میں تو انا ہے انیا تینوں کی پتا؟ جڑا انا ہے وہ دس سکتا ہے کہ مسیطے کنیاں لائٹاں چل رہی ہیں؟ جڑا ہے ہی انا انہوں کی پتا؟ نور نو ویکھن واسطے اکھ دے وچ وی نور ہوے، سور نہ ہوے، نور ہوے، نور ہوے. تو فرشتیاں نو کی نظر آیا؟ فرشتیاں نے نور ایمان ویکھیا،
جڑا شیطان سی انہوں نور ایمان و نظر نہیں آیا. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا کافراں دے وچوں. کی ایک میں ہی انہوں لے ڈبی ہے. کہنے لگا میں فرشتیاں دا استاد سی نا، کنے ہزار سال انہیں عبادت کیتی سی، میں لے ڈبی سی تے سانوں بھی میں ہی لے ڈب دیوں. اللہ میں مولوی صاحب میں کہ تیری میں روح نکلن دے رہے، تیری ہنے پھو ہو جانی، تو پتہ نہیں کی ہے. جلال پور پیران لے جائے نا تے حافظ فتح محمد رحمہ اللہ دا مزار شریف ہے. جلال پور پیران لے جائیے تا ناسی حافظ فتح محمد رحمت اللہ علیہ ولی ہے، مزار شریف آپ دا ہے. آپ نے جو قرآن جے پڑھے نا کہ شیطان نے ان سال عبادت کی تھی، ایک میں تو ماریا گیا، تے آپ نے فرمایا بیلی آساں میں چھڑ نہ دئیے. پھر اللہ والیاں دے 100 سجن دے 100 دشمن بھی ہوندے نے کہ نہیں؟ ہون بھی کڑویں دے کئی ہے نے تے لگے پھر دے نے تے مرن جا کے دفع ہون. رب فرماندہ فانوس بن حضور فرماندہ سن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خود خدا کرے. تو حافظ فتح محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جدو قرآن پڑھیا تو انہوں نے فرمایا انہیں سال عبادت کرن والا ایک میں تو ماریا گیا ہے، ساڑی تے عبادت بھی کوئی نہیں، ایسا تو انہیں سجدے بھی نہیں کیتے، تے ایسا تو کتے مارے نہ جائیے تو میں چھڑ دینے. آپ نے فرمایا بیلیو آج تو بعد میں نہیں آکھنا، نہیں آکھیا. کئی پھر محلے چ منڈے ایسے شرارتی بھی ہوندے نے نا، کہ اپنے مولویاں دا بھی امتحان لین ٹور پہ کڑویں دی استنجا کرنا تینوں نہیں آمدا تے ٹر پے تو عالماں دا مقابلہ کرن واسطے شرم آندی ہے؟ بے شرما مقابلہ عالماں دا کرے، ذات دی چھبلی تے چھتیراں نو جپے. او منڈے چانوں دے کٹھے کیتے انہیں یا چل حافظ صاحب نے کیا میں نہیں آگا اللہ بڑا میں نہیں بلی بنا پھر چل آپ میں اپنے حافظ صاحب کو میں کہا دینے تو نہ ٹوٹ جیسے. آئے نماز اثر یا زور دا ٹائم سی یا مغرب دا، تو حافظ صاحب نے آکھ دا حافظ صاحب السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، مسئلہ پوچھن آیا. آپ نے فرمایا جیڑا مسئلہ توں پوچھنا سانوں پتہ ہے لیکن نماز دا ٹائم ہو گیا تو نماز تو بعد دساں گا. یہ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز تو بعد میں دساں گا، فرمایا نماز دا وقت ہو گیا ہے نماز تو بعد پھر دساں گا. نماز پڑھائی سلام پھیر کے فرمایا او کیڑا ایسی جیڑا بھائی مسئلہ پوچھن آیا ذرا نیڑے آ. او کہنے لگا میں. آپ نے فرمایا دلیلہ ایسے تو شیطان واریا گیا سی جیڑا تو ساڑھے کو لگان واسطے آئے، معافی منگی قدمیں ڈے کے بیا دور معاف کر دے. اس بات سے مسلمان اپنی میں نو ختم کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا غلام بن جا. کی سچا تے سچا بول دا نہیں جے غلام بن جا. آلہ حضرت فرماندے سن ہونے تھے حضور دے تعظیم واسطے سلام پڑھیے نا مصطفیٰ جانے دے کہی آنے جی شرک ہو گیا شرک ہو گیا لعنت پوی حضور دی تعظیم کرنے شرک ہو گیا ہے. ساڑھے آلہ حضرت فرماندے سن شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب اس پورے مذہب پر لعنت کیجیے. جیڑا آکھے نا حضور دی ذات تے کھڑا ہو کے جڑا بندہ سلام کرد ہے او شرک کرد ہے. فرماندے نے اس پورے مذہب تے لعنت کر، او دے جب مذہب دے بانی تے بھی کروڑ دفعہ لعنت کر. تم ہی کر سیں ہر دیگ جموں نہیں مارنا، کی ہر دیگ دا چمچا نہیں بننا. صحیح العقیدہ سننی رہنا ہے. کی رہنا ہے؟ میں تیری سنیت ہوں اگے چل کے گڑنا تھوڑا تبصرہ کر کے میں آگے تو پھر اگے دسنا بھی آپ کی سننی ہے. تو حضرت خیر سلسلہ چل دا. بابا آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے. جدو آپ زمین تے تشریف لے آئے نا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ دا ہم سفر ہم شریک ہم رفیق حضرت ساڑی اماں جان اماں ہوا علیہ السلام نو بھی پیدا فرمایا. مل کے دونوں رہن لگے. ان خالق کائنات جل وعلا نے انسانیت دے سلسلہ شروع کرنا سی. مولا تعالی جل شان جو شروع کرنا سی. باب آدم علیہ السلام اما ہوا نو ایک حمل دے نال 2 بچے ہوندے سن، بیٹا اور بیٹی. یہ مسئلہ لمبا ہے بس ہمیں اشارہ کیتا ہے تفصیل پھر کدے. بیٹا اور بیٹی پیدا ہوندے سن.
جڑا آخری پتر پیدا ہویا نا وہ حضرت شیش علیہ السلام سن. کون؟ شیش، شین تھا، شیش علیہ السلام. بعد دفعہ شیش علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ پیدا ہوئے یہی حضرت آدم علیہ السلام دے جانشین سن. حضرت آدم علیہ السلام دے، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مینوں کئی نے کہا جی سور مارے کرو، میں کہ ابتدائی دور سور ماری سی، ہوں مینوں سور نہیں مارنے آتے، میں سادہ ہی بولنا، میں بے سورا ہی رہن دیو. جے بے سورے بولن نال تہاڈی بھنج کٹ چھڈا تے بہتر نہیں. سور لا کے کی فائدہ؟ تانوں گل سمجھ آ جاوے. سور لا سکنا لیکن گل ایک عام سادے الفاظ جو سمجھ آ جائے تو زیادہ لطف دیندی ذرا. خیر آپ نو نبوت ملی، نبوت سلسلہ چلدا رہا. حضرت نوح علیہ السلام وہ جڑا نور محمدی سی نا حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی، وہ حضرت شیش علیہ السلام دی پیشانی جایا. سلسلہ جاری رہا. حضرت نوح علیہ السلام وہ نور نبوت، وہ نور محمدی حضرت نوح علیہ السلام دی پیشانی رکھا گیا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی جڑی کشتی اتنے وڈے طوفان دے نال ٹکرا کے صحیح سلامت رہی سی، وہ کیدی برکت سی؟ فقہاں نے لکھا وہ نور محمدی کی برکت سی. کیدی؟ آج تیرا راویہ ساتھ لو جناب، تھوڑا جا پانی آیا ہے ساری قوم ہلا 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 ہلا، ایک کچھ بھی نہیں. اے سارے دریاواں دا پانی ملاوے نا، جڑا طوفان نوح آیا سی او دا ایک حصہ بھی نہیں بندا. کی آ جڑا ساڈے تے پانی دا عذاب آیا تیرے تے میرے اپنے کرتوتاں دی وجہ تو آیا ہے. مت تو سمجھی انڈیا والے چھڑے ہے. انڈیا والے کڑی جرت کی بنی سور تے حرام کھان والا، وہ گاں دا موتر پین والا، وہ ساڈے دی کی کر سکتا ہے؟ اے ساڈے تے تیرے اپنے کرتوتاں دا نتیجہ ہے. کہدا ہے جڑے سی مقالے ملنے ہیں حضور دی امت زنا بھی کرے میلاد بھی کرائے. میں پوچھنا چاہنا اور دس کس چیز دا تو مسلمان ہے؟ اقبال نے فرمایا سی ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ خود کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے انسان پر. زنا تو کرے لعنت شیطان تے بھیجے. رب نے تو پہلے ہی فرمایا ہے یہ تیرا ازلی دشمن ہے. دس مسلمان پانی جیسا عذاب ساڑھے تے سیلاب کیوں نہ آوے؟ ایتھے سکی بتیجی چاچے تو محفوظ نہیں ہے جے، مولوی کولوں شاگرد نہیں محفوظ نہیں. جے ہے تے کھڑے ہو جاؤ دسو، کسی دم خواہ میں کھڑے ہو دسو مینوں بھی ہے جے محفوظ؟ نٹ بھریا پیا اللہ جان دیا، جا کے کھول کے دیکھو. جڑا آیا ساڑھے تواڈے اپنے کرتوتاں دا نتیجہ ہے. جی اگر ساڑھے دین محمدی ہوندا نا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہوندا، ساڑھے جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ساڑھے اندر ہوندا، خالق کائنات جل وعلا دی قسم ہے اے عذاب ساڑھے دے کدے نہیں آنے سن. کدے ویکھے سی بادل پھٹے؟ جڑا ادھروں عذاب آیا ہے کنیاں جانا چلے گئی ہیں. اسد دین مصطفیٰ تو ہٹ گئے ہیں. کی حضور دے دین چھڑیا اور کوئی وجہ نہیں. حضور دا دین چھڑیا ہے، اللہ دا قرآن چھڑیا ہے. تو آڈے کیڑے بندے کنے بیٹھے ہو؟ کوئی بندہ ہاتھ کڑ کے کہ زیادہ زیادہ 4 تو 5 ہونگے جڑے ہاتھ کڑ کے آ کے آسا جی فجر دے با جماعت پڑھ کے کہ یاسین پڑھ کے آئے. کوئی ہے جے؟ پھر انہیں جی پتہ نہیں مولوی صاحب میلاد بھی کرایا ہے، سارا کم کیتا ہے. او میں کہا میلاد منایا ہے پر میلاد والے نو نہیں منایا. خیر گل اگے نکل جائے گی، میں اس پاس سے نہیں جاندا. پھر گل اگے نکلدا پھر ہوس کسے پینڈے پہ جانا ہے، گل پھر رہ جانی ہے. او نور محمدی دی برکت سی جڑی کشتی سی، اتنے پہاڑ طوفان دے نال ٹکرا کے پھر بھی صحیح سلامت رہی. کی او نور محمدی دی برکت، آپ دی پیشانچ نور محمدی سی. خیر سلسلہ چلدا رہا. او نور محمدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پیشانی چایا. ایتھے گل کرن دی ایتھے لبے لباب سارا نکلے گا. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود بادشاہ دے نال ٹکر لئی سی کہ نہیں لئی؟ آگے جی گئے، اے سارے سن دیو آپ آگے جی گئے. لیکن اگلا نکتہ جڑا ناچید دے استاد نے میں نو سمجھایا میں وہ دسن لگیا. آگے تشریف لے گئے، اگ ٹھنڈی ہوئی.
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگ وچ گئے، اگ گلزار بن گئی، کادی برکت سی؟ بولو تو صحیح نا یار، رب نے زبان دیتی تو بول، نور مصطفیٰ دی برکت سی۔ ابراہیم، فقہا نے لکھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگر خود جنت جان دو جڑی چیخا جڑا بالیا گیا سی، جڑا اگ دا چیخا جڑا بالیا گیا سی، خلیل اللہ خود اس اگ دے چیخے جان، اس احاطے جان تے اگ ٹھنڈی ہو جاندی، اگ بجھی نہیں۔ لیکن قربان جاواں مسلمان جدو واری آئیے میرے تے تیرے پیارے حبیب آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی سروے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو وقت ولادت ظہور دا ویلا قریب آیا ہے، حضور دنیا تے تشریف لے آئے نے، ایران دا آدش گدا 1000 سال تو جل رہا سی، محکمے جڑے سن حفاظتی محکمے بڑے سن، آگ دی حفاظت کرنے والے بڑے بڑے انہوں نے محکمے تیار کیتے سن، نہ آندھی آئی، نہ طوفان آیا، نہ بارش آئی، نہ ہوا چلی، انہوں دی آگ خود بخود بجھ گئی۔ بادشاہ سر جوڑ کے بہ گیا، اے کی بن گیا ہے؟ دسیا گیا بادشاہ آج تیری آگ نہیں بجھی، آج کائنات دی آگ بجھ گئی ہے۔ فقہا نے لکھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خود آگ دے تشریف لے گئے نے، آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، حضور آگ چ گئے نہیں، صرف آمد ہوئی ہے، کائنات دی آگ بجھ گئی ہے۔ رب نے دسیا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ، وہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ حبیب اللہ۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ فرق ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، مولا تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی شان نو کنج ودایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود آگ جگائے نے، آگ بجھی نہیں، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ لیکن جدو واری آئی ہے میرے تیرے پیارے حبیب دی، آپ تشریف لے آئے نے، آگ ٹھنڈی نہیں، کائنات دی آگ بجھ گئی۔ بادشاہاں دیاں کرسیاں مودیاں ہو گئیاں نے، گنگے ہو گئے نے، بات جڑے بولن والے ہزار مجمع نو خطاب کرن والے او گنگے ہو گئے نے، تے جڑے گنگے سن رب نے انہاں نو زباناں لا دتیاں نے، انہاں نو زباناں لا دتیاں نے، کی لائیاں نے؟ بول دے نہیں جے۔ تاجدار گولڈا فرماندے سن ہٹھیاں تے وان پیا ڈھولا روپ وٹھایا اساں مڑ وی، بولو تے صحیح نہ یار۔ آپ فرماندے نے ہٹھیاں تے وان پیا او ڈھولا روپ وٹھایا اساں مڑ وی سیان لیا۔ یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے۔ گل مختصر گل لنگا کر کے تے انشاءاللہ یہی موضوع کے چلاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام جدو اماں جان دے بطن مبارک کے تشریف لے آئے نا، بطن مبارک تشریف لے آئے، اماں جان جو فرمانے ہیں جو تشریف لے آئے نا حضور میرے بطن مبارک تے پتھر کڈا سخت ہوندا ہے۔ حاجی حضرات مکے مدینے گئے ہو، بغیر جتی تو بندہ چلے تے کنی تکلیف ہوندی ہے۔ آپ فرماندی ہیں سن میں جدو چلدی سا نا پتھر ملائم ہو جاندا سی، پتھر ملائم ہو جاندا سی۔ تے فرماندی نے میں جدو دھوپ تے چلنا نا تے بادل نے میرے تے چھاں کرنی، کی کرنی؟ چھاں کرنی۔ افضل رسول بن کے آیا ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں دے۔ سارے نبیوں تو اعلیٰ اور افضل ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا سی نا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، بولنا نہیں جے، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ
یعنی ساڈا محبوب سارے نبیوں تو اچھا ہے، افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. کی ہے؟ افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. مسلمان مینوں اور تینوں شرم آنی چاہیے، میں اور تو اعلیٰ نبی دے امتی ہو کے تے پھر بھی کفر چ منہ مار رہے ہیں. بول دے نہیں جی. دیکھ جتنے بھی انبیاء آئے اپنی وقت حکومتاں کر کے شریعت چلا کے چلے گئے. انج نہیں، میرا محبوب آج بھی ہے نے قیامت تک حضور دی حکومت چلنی. کسی نے کہا سی سب سیاطین عالم اپنی جگہ ہے. سیاطین جان دے ہو؟ یعنی سب انبیاء اپنی جگہ ہے. مدینہ کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، میرے محمد کا قرآن آج بھی اپنی جگہ ہے. ساری کتاباں بدلیاں، قرآن بدلے. بدلنے والے خود سور خنزیر دی شکل ہو کے جو مر گئے نے. قرآن دا اعجاز ہے اج بھی ان جائے جی میں حضور دے قلب مبارک تے نازل ہوئے. کوئی قرآن بدلے آئی یہودی دی انہوں کی آکھ دے ہو سپیٹک مٹریکٹ. میں تو پڑھیا نہیں سکول مقول. انہوں کی آکھ دے ہو سبق جٹ مکٹیٹ. ہاں جی وہ جیڑے کوئی سبجیکٹ مٹیٹ ہے نے وہ بدل دے رہندے نے. وہ یہودی دی تعلیم ہے، پلید ہے. یہ اللہ کا قرآن نور ہے. بدلے ہے جی آج کوئی ایک لفظ بھی بدلے ہے. 1400 سال ہو گئے نے، اس سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، سمجھو 1500 سال ہو گئے نے. آج بھی قرآن ان جی ہے. آج بھی مسلمان کیڑے چکرائیں پہ گئے. قرآن تیرے کولوں، سارے کتاباں دی سردار کتاب تیرے کولوں، سارے رسولاں دا رسول تیرے کولوں، سارے امتاں دی سردار تساں امت. پھر بھی یار اساں کیسے کرنے؟ مرنا نہیں؟ اب مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرن واسطے کوئی تیاری بھی کی تھی؟ بزرگاں نے لکھیا، حجت الاسلام امام غزالی دیگر وغیرہ نے لکھیا ہے. ایک بچہ ایسی دے ماں نے نا برتن دیتا، کچھ پیسے دیتے. یہ جڑا موضوع پیچھے رہ گیا انشاءاللہ آگے چلاواں گے اگلے جمعے. ویسے معاشرے دے لحاظ نال گل کر رہے ہیں، آخری گل ہے. انہاں ماں نے پتر نو برتن دیتا، کچھ پیسے دیتے کہ فرمایا پترا بازاروں دودھ لے گیا. کی لیا؟ دودھ لے گیا. دودھ تے ہم بچیاں دی عموماً عادت ہوندی وہ خالی برتن ہوئے تو این کردے جاندے نے. کردے نہیں؟ وہ خالی شاپر لا بجے ویتاویں عادت جو بن گئی ایک. بزرگ فرماندے نے ماں نے جدو دیتا تے بازار جدو گیا تے خالی آسی انجن کردا جاوے تے ٹرا جاوے. دودھ والی دکان تے جدو پہنچیا تو پیسے دے کے دودھ لے کے ہن سنجیدہ ہو گیا کہ ہن انج نہیں کرنا، رڑ جائے گا. انج نہیں. خیر جدو اگے بازار جو وڑیا نا بزرگ فرماندے نے دنیا دی رنگینی ویکھی، میلہ جدو ویکھیا انہوں خیال ہی بھول گیا کہ 2 لیٹر دودھ دے. وہ انج حالان لگ پیا. وہ جو رڑیا سارا تے صفایا ہو گیا. ایک نکر جو بہ کے زارو قطار روئی جاوے. کی؟ زارو قطار روئی جاوے. ایک اللہ والا گولو لنگیا. کون لنگیا؟ اللہ والا گولو لنگیا. انہیں کہا پترا کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کہا بابا جی ماں نے دودھ لین بھیجی اسی تے او تا میں تھے جدو بازار آیا نا دنیا دی جدو رنگینی ویکھی ہے نا، دنیا دا میلہ ویکھیا ہے، خوبصورت شیاں جدو میں ویکھیاں نے او میں دا عرشائی بھول گیا. میں تو انجا لان لگا تا دودھ رڑ گیا. تے میں انہیں اپنی ماں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ ماں پیو دا کیویں سامنا کراں گا؟ تاں او بزرگاں نے جدو گل سنی تھی او دے نال بھی زیادہ رون لگ پے. بچہ کہنے لگا دسو میرا ہمدرد بندے تے میرے نال بھی زیادہ. مجمع واہ کٹھا ہو گیا. بزرگ فرماندے نے جدو مجمع کٹھا ہویا تے بزرگاں نے دوسرا نے پوچھیا بزرگوں کی وجہ ہے؟ انہیں کہا یار گل سنو، اے بچہ کہندا ہے ماں نے دودھ لین بھیجیا میرے کو، میں دنیا دی رنگینی ویکھی میرے کو دودھ رڑ گیا، ماں پیو دا کیویں سامنا کراں گا؟ فرمایا رب ذوالجلال نے میں دنیا تے بھیجیا، مسلمان بنایا ہے، قرآن بھی دتا ہے، حدیث بھی دتا ہے، رسول آدم دا امتی بھی بنایا ہے، میں کلمہ بھی پڑھیا ہے. میں جدو
دنیا دی رنگینی ویکھی ہے، میں ہر شے چھڈ بیٹھا، میں یہ سوچ رہا رب رسول دوں میں کیویں مرن تو بعد منہ وکھاواں گا۔ میں تے تمہیں کدے سوچے کسے دا حق مار دے، کدے سوچے کسے نو دھوکھا دیندے سوچے ہیں بھی اللہ رسول نو کی جا کے منہ وکھاواں گے؟ کدے کسے کو رشوت لیندے سوچے؟ بول دے نہیں جی، بولو۔ میں نے کہنا جی آخر تے آ کے یہ گلاں نہ کینے کر کیوں نہ کہنا ہے حال تے آج دسنا نہیں آئے بھول جاؤ۔ میں نے تہاڈی مسجد دا کوئی فکر واقعہ نہیں ہے، میں مسجد تے میں روڈ تے بھی کھلو کے اللہ دی مہربانی تبلیغ کر سکنا نا۔ اساں ایک کو پڑھیا ہے، اقبال نے فرمایا دل کی آزادی شہنشاہی، دل کی آزادی، اساں دل دے آزاد لوگ ہیں۔ خدا جاندا ہے جے میرے لالچ ہوندا نا تے میں اتن رامیاں نو کہنا سی اینے پیسے دیو تے اینے دیو تے اینے دیو، کدے نہیں مطالبہ کیتا، کدے اینے آکھیا کہ مسلے دے اینے دیو تے عید دے اینے دیو، نا اساں دل دے آزاد آدمی ہیں۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، مسلمان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا ہوندہ دل رکھ یا ڈھڈ رکھ، اسا ڈھڈ نہیں رکھیا، اسا دل رکھیا ہے۔ جو دل رکھیا خدا جاندہ ہے، مدینے آلہ آئینہ دیندہ ہے، منگن دی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں۔ کیدہ در ہے؟ یہ سرکار کا در ہے، بول دے نہیں جے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، کسے بادشاہ دا در نہیں۔ تو ایک دفعہ دیں گا، دو دفعہ دیں گا۔ ایک گل آئیے آنکھیں دا سنا دیں ماں، حاتم تائی دے نال بھی سخی گزریا ایک، سنیا ہے کدے؟ حاتم تائی او دی سخاوت مشہور، امام الانبیاء دی شان بھی فرالا، حضور دی تے شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، میں ویسے تھلڑے لیول دے جڑے لوگوں دی گل کردا پیا۔ حاتم تائی تو ایک سخی گزریا ہے، کدے سنیا جے؟ نہیں، بزرگاں لکھیا ہے، بزرگ فرماندے نے حاتم تائی نے نا دعوت کی تھی، حاتم تائی نے کافر ہے ایسی، وہ دا پتر تھے مسلمان ہو گئے سن، حاتم تائی نے دعوت کی تھی تو سارے شہر آلہ انہوں نے پیغام بھیجیا، جا بھائی سارے ان کا وہ حاتم تائی دی دعوت ہے، دینے دا ٹھیم ہے تو سارے نے آنے، سارے آئے۔ حاتم تائی نے جو دعوت کا انہوں نے کہا میں دیکھا تھا صحیح کوئی میری جنہوں میں صدے ہے کوئی رہ تھا نہیں گیا۔ حاتم تائی نا کپڑا منہ دے پاک کے لپیٹ کے اور جنہوں اپن نگاب کہنے ایک گھر کی چلا گیا، جب جنگل اچ گیا نا تو ایک بابا ایسی وہ لکڑیاں کٹھے پیا، کی لکڑیاں کٹھے پیا، تو وہ کہنے لگا بابا ہون حاتم تائی انجان بن گیا، وہ کہنے لگا بابا صحیح نو خبر نہیں، حاتم تائی نے اج سارے شہر آلہ دی دعوت کی تھی ہے، اج سارے شہر آلہ دعوت تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا سانو دعوت دی نہیں پترا، گل سن جدو دی اپنے ہاتھ دے نال کما کے کھان دا عادت پئی ہے نا او دا لطف ہی ہو رہے این کر اے چار آنے لے جا تے حاتم تائی نے واکھیں اپنے لنگر چ ملا لے گا۔ جدو دی خود کمان دی عادت پئی ہے نا کسے ہور دے دستر خان تے بہ کے کھان دا مزہ، او نوجوان او لٹیرے جڑے بیٹھے نے اتو لے کے تھلے تک، شرم کرو، اپنے ہاتھ دے نال کما کے کھاؤ اور ڈاکے نہ مارو، چوریاں نہ کرو۔ حاتم تائی کہنے لگا لے بابا تو تا میرے تو بھی لمبر لے گے، ایسا سخی۔ میں کہا میں نے دے دعوت دے، اس حاتم تائی نے نکاح اتارے، انہوں نے کہا بابا حاتم تائی میں ہی ہوں، انہوں نے کہا اپنا لے جا، خود کما کے کھاؤ، کسی نے دھوکھا نہ دیو، لٹو نہ، آپ کما کے کھاؤ۔ اللہ دے نبی آپ ہی کمان دے سن، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہے؟ ڈھاکے نہ مارو۔ آج جڑے آساں تو ساں مکالے ملے نے عذاب ہو دی وجہ تو آئے پہ میں تو ساں آج سچے دل نہ توبہ کر لیں نا، اللہ جان دے توبہ کر لیں، سارا عذاب ٹال سکتا ہے، کی ٹال سکتا ہے کہ نہیں؟ میں حیران ہاں، ستلج دسنے منڈے خبران دستے نے انج ہو گیا، انج دریا راوی ایتھے پہنچایا تے اللہ دی بارگاہ توبہ کرنی چاہیے سی کہ نہیں؟ بجائے توبہ دے سارے بڑھیاں بھی جھاٹے کٹ دے سارے اتھے ویکھن چلے ہیں دریا راوی نو۔ یہ تا قیامت جدو برپانی دے دا واس چلے دے آکے پہلا قیامت ویکھ لی بھی کہیں جانی۔ او بیبیاں جنیاں وضو کر کے دو قدم
چل کے مسلے تے نہیں کھلو سکدیاں، وہ جاٹے کٹ کے راوی پول تے جا کے کھلو کے ویڈیو بنا رہے ہیں، شرم نہیں؟ ہجے آندے چیشتی صاحب تسی بڑے سخت ہو، ہجے میں سخت ہاں؟ کتھے کا شوہر اللہ تیری غیرت مر گئی ہے، رن نو لنگا کر کے اتھے راوی دے کھڑا کر کے، اور ڈب نہیں مریا، ہارون رشید بادشاہ آیا ہے، غیرت مند بادشاہ آیا ہے۔ امام ابن کثیر میں حوالہ دے رہا کسے مائی دلالت دم خم ہوئے بات ٹانٹا نہیں کرنی، میرے سامنے بے کتب دا والا میں دے مانگا، میں دے مانگا۔ بدایہ والنہایہ محدث ابن کثیر نے لکھا، کنے؟ محدث ابن کثیر نے لکھا ہارون رشید دی بیگم سی زبیدہ، کون سی؟ زبیدہ، ان نے اپنے خرچے تھے کی، اپنے خرچے تھے، حکومتی مال چو نہیں، ہونتا تیرے حکومتی جڑا لیتا لٹ گسٹ جدو لگتا 2 مرلے مکان ہوندہ جدو لٹیر ہوندہ حضرت صاحب دی اوتھے ڈیفینس تے پتہ نہیں ایچ ڈی کتھے کتھے کوٹھی ہوندیاں نے، وہ ابے دا مال نہیں سی، وہ غریب امت دا مال لٹ کے کھا کے بنایا۔ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ ہوئی ہے، زبیدہ انہیں اپنے خرچے تھے نا، اپنے خرچے تھے 300 لونڈیاں خریدیاں سن، حافظ قرآن کیڑیاں؟ او دو بادشاہ دے جڑے محل ہوندے سن انہاں وچ بھی دین ہوندا سی، ہن تاں غریب دے محلے چ دین کوئی نہیں، غریب دے گھر دین کوئی نہیں، غریب دے گھر روٹی لبے نہ لبے ایڈی ساری او یہودی دا چکلا لگیا کی ایڈا سارا چکلا لگیا۔ ہون دیاں بیبیاں نو وضو تے طریقہ نہ فرض دے آن یا نہ آن، اینا لمبا موبائل تے ناخنا تے لوا 9 پالش تھپی ہوندی، سبحان اللہ۔ اے جی نہیں ہن میں اس دے تبصرہ نہیں کردا کہ جی میں کہنا وقت تھوڑا میں گل دن نظر دسنا۔ 300 لونڈیاں خریدیاں، کیوں خریدیاں؟ زبیدہ نے کہا واری بنا لو، 24 گھنٹاں دے اندر بھی 1 سیکنڈ بھی میرے محل چوں قرآن دی آواز بند نہیں ہونی چاہیے، 24 گھنٹے اندر میرے محل اندر قرآن دی آواز گونجے۔ کی گونجے؟ قرآن دی آواز گونجے۔ او زبیدہ ایک دن نا ہارون بادشاہ سی بیوی سی، میاں بیوی جن مرضی بیٹھ سکتے، زبیدہ جدو ہارون رشید دے سامنے بیندی سی تے وال کھول کے بیندی سی، یعنی بیوی اپنے گھر دے اندر 2 میاں بیوی کچھ نہیں۔ ایک دن ہارون رشید باہروں آیا تے زبیدہ نے نا وال انج تولیے دے نال بننے ہوئے، کی تو غصہ کر دے پے چپ کر کے سارے ڈھلے پے، کی وجہ ہے؟ اپنے گھر اندر ہوندا تے کوئی گل نہیں دوبارہ ہن کنٹرول رکھنا، لیکن میرا کام ہے تیرے دل تے دستخط دینا۔ وہ وال کھول کے بہنا سی، کوئی حرج نہیں، یعنی میاں بیوی ایسا۔ ایک دن ہارون رشید باہروں آیا تے زبیدہ نے نا سارے وال بننے۔ ہارون رشید بڑا پریشان ہویا، بھئی بختہ نہیں جی خیر تو وال بنے آپا میاں بیوی ہیں، کی وجہ ہے؟ انہیں کہا بادشاہ واہ تینوں کی دساں، بادشاہ واہ تینوں کی دساں، آج میں ناتی ہاں، نہا کے نا اپنے محل چھت چڑھی ہیں وال سکان واسطے، کی وال سکان واسطے چڑھی ہیں تے وال جدو سکا رہی ساں تے نال جڑے گھر سن اتھے منڈے جوان پھر دے پے سن، انہاں دی میرے والاں تے نظر پہ گئی تے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا بے جتھے غیر محرم دی نگاہ پہ جاوے او وال میرے سر تے رمن، میں اس طرح لے کے وال ہی مون چھڈے۔ مسلمان مینوں 10 جڑیاں دھیاں بہناں تے رنا لے کے اتھے راوی تے گئے تے جاتے سلفیاں تے فوٹو بنائے، اسا مسلمان اج میں سخت ہاں، میں تیری غیرت جگا رہا ہاں، غیرت مند بنا رہا ہاں۔ اس زبیدہ نے وال چ منڈے نے، حالانکہ اگر اچانک پہ جاوے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہوں نے کی کیا؟ میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، جس تے غیر محرم دی نگاہ پہ جاوے او وال میرے سر تے رہن، پھر میرا او شور ویکھے تے اسی اللہ توبہ دی بجائے اتھے ٹر گئے، رب دی بارگاہ معافی منگنی سی، سجدہ ریز ہونا سی، ایڈا بڑا محلہ ہے، سارے کہنا سلام آ گیا مولوی صاحب پھر کی کرنا ہے؟ میں کہ کی کہنا لمبے پہ جانا، سارے کی کرنا ہے؟ رب دی بارگاہ آ کے سجدہ صبح ایک صف ایسی اے سارا محلہ مسلمانہ دا ہے، کسی نے صاحب نے عالم دا میں مسلمان، الحمدللہ میں مسلمان، تو مسجد نماز کوئی نہیں پڑھنا ہے، یعنی خدا دا عذاب اکھاں دے نال ویکھ بھی رہے ہیں
لیکن پھر بھی نہیں، ٹس و مس نہیں، کی دل مردہ ہو گیا ہے. کی ہو گیا ہے؟ دنیا دی گند، دنیا دیا گندیاں رنگینیاں ویکھ کے دل تے زنگ لگ گیا. حضور دا غلام بن، یہود دا غلام نہ بن. میرے آقا علیہ السلام دے جدو بارش آندھی طوفان ویکھ دے سن، اما جان فرماندیاں نے ہمیشہ سرکار کدے اندر آندے سن، کدے کدے باہر، کدے اندر، کدے. میں فرمایا جدیں پچھلا تے قوماں تے عذاب آئے سی آندھی طوفان، وہ بھی آدھے سن ویسے آ رہی. تے فرمایا آندھی طوفان انجی آئے سی بستیاں بستیاں لے گیا. سرکار رب دی بارگاہ معافی، وہ امام الانبیاء معافی منگدے سن. میں تے تسی آکڑے بیٹھے ہیں، آندھی طوفان بارش آ رہے ہیں، اندر ایسا وڑ کے موبائل ایک میں نا نہیں لیندہ، سمجھدار منڈا ہے، سمجھدار ہے. اتنے اور تے مسیتے بہ کے بارش باہر بہ تو میں کنا جو ٹوٹیاں جیاں لا کے نا ٹک ٹوک لا کے ڈرامے ویکھی جاوے. خدا تیرا بیڑا کر کے میں ڈانگ مارا تیرے میں سیرے چمڑی مسیتے ہی بہ کے ظالم میں کام کیتی جانا. پھر آ کے نہیں نہیں مولوی صاحب یہ کچھ نہیں ہوتا. جیڑی قوم مسیتے بہ کے گندے ڈرامے فلماں ویکھے اتنے عذاب نہ ہوئے. بولدا نہیں نے اجے میں سخت ہاں. جو ٹائم ہو گیا دعا کر اللہ تعالی